السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا، کیونکہ شاہین کے آشیانے میں ہے بہت ساری اسلامی معلومات اور بہت سارے وہ مسئلے مسائل جو لگتے ہیں آپ کو بہت بڑے، لیکن شاہین آنٹی آپ کو ان مسئلوں کا حل بتائیں گی اگر آپ ان کو کمنٹس کے ذریعے اپنے مسائل سے آگاہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی بھول جاتی ہوں نا، لیکن آج میں بھولی نہیں، تو میں سب سے پہلے آپ کو کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو نہیں کیا ہے نا سبسکرائب، تو کر دیجئے سبسکرائب اور لائک، اور کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعے کا دن وہ دن ہوتا ہے کہ میں اس میں آپ کو عجائب القرآن جو پڑھتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو پچھلے جمعے کو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو جو معجزہ بتایا تھا، تو آگے بھی ان کے معجزات ہیں۔ ابھی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بک میں چل رہے ہیں، تو میں آپ کو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی بات کروں گی آج آپ سے، کہ جب بنی اسرائیل کا اس میں لکھا ہے عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے تھے، تو بنی اسرائیل کا اصل جو تھا، وطن جو تھا نا، وہ ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ جو ہے نا مصر میں آ کر آباد ہو گئے، لیکن اس وقت ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لیکن جس وقت فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام خطرات سے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کراؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن جب یہ لوگ ملک شام پہنچے اور بنی اسرائیل کی قوم نے قوم عمالقہ کو دیکھا تو ان پر ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہو گیا تھا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی ہم جہاد نہیں کر سکتے ان لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی پر جو ہے نا بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے رہے، یعنی وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ وہاں پر بھٹک رہے تھے۔ تو ظاہر ہے جب وہاں میدان سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو بھوک اور پیاس کی شدت نے ان کو پریشان کر دیا۔ جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے درخواست کی، فریاد کی کہ بھائی ہم بھوک اور پیاس سے بدحال ہو رہے ہیں اور میدان سے نکلنے کا راستہ تو ہمیں مل نہیں رہا، تو آپ دعا کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ سے من و سلوہ اتارا۔ اب من و سلوہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ من جو ہے نا وہ شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا، اور سلوہ جو تھا وہ بھنی ہوئی بٹیریں تھی۔ اب جب انہوں نے یہ کھانا کھا لیا تو ظاہر ہے پھر شدت سے ان کو پیاس لگی۔ جب پیاس لگی تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا، اور جب پتھر پر عصا مارا نا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور جب یہ چشمے بہنے لگے تو 12 خاندانوں نے نا اپنے اپنے چشمے سے پانی لے کر خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ تو یہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور پذیر ہوا، ظہور میں آیا تھا۔ اور اس میں قرآن مجید میں جو ہے نا انہوں نے اس واقعہ کا اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور اس میں سے پانی پینے لگے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک جو ہے نا فرعون کو جو ہے وہ ہدایت فرماتے رہے، اس کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن فرعون جو تھا وہ کسی طرح بھی باز نہ آتا تھا، بلکہ اس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی۔ اب جب اس کی سرکشی بڑھ گئی تو بنی اسرائیل نے اس کی خدائی اس میں لکھا ہے کہ جب اس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی اتاری کہ تم اپنی قوم کو لے کر اپنے ساتھ رات میں مصر سے ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔
لیکن فرعون کو یہ بات پتہ لگ گئی اور اس نے کیا کیا، اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے پیچھے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے نا تو بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ فرعون سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، چیخ و پکار مچ گئی کہ اب فرعون کے لشکر اتنے قریب آ چکے ہیں، ہمیں گرفتار کر لیں گے اور ہمیں مار دیں گے، تو ہم ان کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے۔ اب پوزیشن کیونکہ بہت زیادہ نازک ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے پیچھے جو تھا نا خونخوار لشکر تھے اور آگے جو تھا نا موجیں مارتا ہوا خوفناک دریا، لکھا ہے کہ دریا تھا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اللہ کے، اس لیے وہ جو تھے وہ بہت مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ڈرو نہیں، لیکن جب دریا کے پاس پہنچ گئے نا تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا کہ آگے تو موجیں مارتا دریا ہے، خطرناک قسم کا دریا، اور پیچھے ہے فرعون کا وہ لشکر جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیزی سے آ رہا ہے، اور وہ اتنے خوفزدہ تھے۔ جب وہ جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے، چیخیں مارنے لگے، پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھائی اپنی لاٹھی جو ہے نا وہ آپ دریا پر مار دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو دریا پہ مارا نا تو اس میں سے 12 سڑکیں بن گئی تھیں۔ تو جب 12 سڑکیں بن گئیں تو وہ جو تھے نا تیزی سے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا وہ جو تھے وہ چل پڑے ان سڑکوں پر اور جو ہے نا دریا کو پار کر گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ لوگ دریا کو پار کر گئے ہیں اور سڑکیں بن گئی ہیں تو اس نے بھی اپنا لشکر جو ہے ان سڑکوں پر دوڑا دیا، لیکن جب وہ ان سڑکوں پر وہ دوڑا فرعون کا لشکر، تو جب بیچوں بیچ دریا آیا نا تو اچانک موجیں جو تھیں وہ جوش مار گئیں اور سڑکیں غائب ہو گئیں اور دریا میں غرق ہو گیا فرعون کا وہ لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھا۔ تو اس طرح جو ہے نا کلام پاک نے اس معجزے کو ایسے بیان کیا ہے۔ یہ کنز ایمان کا ترجمہ آپ کے سامنے بتا رہی ہوں میں، کہ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا، موسیٰ نے فرمایا یوں ہی نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ کہ ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دونوں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم و شان معجزات جو کلام پاک نے بار بار بیان کیے ہیں۔ اب جو ہے میں نے آپ کو آج جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات بتائے ہیں، اس میں سے عجائب القرآن میں سے پڑھ کر بتائے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معجزات آسانی سے سمجھ میں آ گئے ہیں تو جو ہے آپ کمنٹس کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں یا نہیں سمجھ سکے، کیونکہ عجائب القرآن نے اس کو کر دیا ہے بہت زیادہ آسان۔ ہم نے جب اس کا ترجمہ پڑھا تھا نا تو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب ہم نے عجائب القرآن کو پڑھا تو آسانی اس میں ایسی تھی کہ اس میں ہمیں تمام باتیں آسانی کے ساتھ میری سمجھ میں آ گئیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں قرآن پاک کا وہ ترجمہ، کہ ہم چھوٹے سے بچے کو بھی اگر اس انداز میں عجائب القرآن نے جس طرح بیان کیا ہے اس طرح سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سمجھ میں بھی کلام پاک کا وہ ترجمہ آ جائے گا جو ہم کلام پاک میں سمجھنے میں تھوڑی سی ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی